اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کیا لم نہیں، یاتی آئی، ہم ان کے پاس، علم یاتہم کیا ان کے پاس نہیں آئی، نبأ خبر، الذین ان لوگوں کی، من قبلہم من سے قبلی پہلے ہم ان سے، علم یاتہم نبأ الذین من قبلہم کیا ان کے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے تھے، قوم نوح قوم نوح کی، وعاد اور عاد کی، وثمود اور ثمود کی، وقوم ابراہیم اور قوم ابراہیم کی، واصحاب مدین اور مدین کے رہنے والوں کی، باشندگان مدین کی، والمؤتفقات اور وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا، جن بستیوں کو الٹ دیا گیا، ان کے مکینوں کی، ان کے رہنے والوں کی۔ تو فرمایا علم یاتہم نبأ الذین من قبلہم کیا ان کے پاس ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے خبر نہیں پہنچی، قوم نوح، عاد، ثمود، قوم ابراہیم، باشندگان مدین اور جن بستیوں کو الٹا دیا گیا ان کے رہنے والوں کی، اتت آئے، ہم ان کے پاس، رسولہم ان کے رسول، بالبیناتی واضح نشانیوں کے ساتھ، اتتہم رسولہم بالبینات ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے تھے، فما پس نہیں، کانا ہے اللہ لیظلمہم لیظلم کہ وہ ظلم کرے ہم ان پر، فما کان اللہ لیظلمہم بس اللہ تو ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، ولیکن لیکن کانوا وہ تھے، انفسہم خود ہی، یظلمون ظلم کرتے، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون لیکن وہ اپنے اوپر خود ہی ظلم کرتے تھے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے سامنے پچھلی اقوام کا تذکرہ کیا ہے، سرکش اقوام جو اللہ کی راہ سے منحرف ہو گئے، باغی ہو گئے، ان کا ذکر کیا ہے، کیونکہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ تمہارا حال بھی پچھلی سرکش قوموں کی طرح ہو گیا ہے، تو اجمالی طور پر ان کا ذکر ہوا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے تفصیلی طور پر ان سرکش اقوام کا نام لے کر ذکر کر دیا ہے کہ وہ کون کون سی اقوام تھی، کہ منافقوں کے اعمال، منافقوں کی سرکشی ان جیسی ہو گئی ہے۔ تو اس میں فرمایا علم یاتہم نبأ الذین من قبلہم کیا ان لوگوں کو اپنے سے پہلے لوگوں کی خبر نہیں پہنچی ان کے پاس، یقیناً انہیں خبر ہے، انہیں پتہ ہے جو پچھلی قوموں کا حال ہوا جب انہوں نے سرکشی کی، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت نافرمانی کی، تو کتنے برے حال سے دوچار ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بعض اقوام کا نام لے کر ذکر کیا ہے، قوم نوح سب کو پتہ ہے کہ وہ اپنی سرکشی سے غرق ہو گئی، وعاد قوم عاد ان پر بھی عذاب آ گیا، وثمود ثمود بھی عذاب میں مبتلا، خطرناک زلزلے کا عذاب آیا، وقوم ابراہیم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جس قوم کی طرف بعثت ہوئی انہوں نے آپ پر ظلم کیا، آپ کو وہاں سے چھوڑ کر ہجرت کرنا پڑی، واصحاب مدین اور اصحاب مدین وہ بھی تباہی بربادی کا شکار ہوئیں، والمؤتفقات اسی طرح جن بستیوں کو الٹ دیا گیا، زمین سے اٹھا کر پٹخ دیا گیا، ان میں حضرت لوط علیہ السلام کی جہاں بعثت ہوئی اور بعد میں آنے والے انبیاء کرام، تو ان بستیوں کا ذکر ہے۔ تو فرمایا ان بستیوں کے حالات ان کے سامنے ہیں،
کہ جنہوں نے سرکشی کی، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، ان کا استہزاء کیا، تو وہ انجام بد سے دوچار ہوئے۔ آگے فرمایا اتتہم رسلہم بالبینات۔ اب یہ مطلب نہیں کہ ان بستیوں کے پاس کوئی رسول نہیں آئے تھے، کوئی ان کے پاس ہدایت کی تعلیمات نہیں پہنچی تھی، ایسی بات نہیں۔ فرمایا ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے تھے، اس کے باوجود انہوں نے نافرمانی کی، سرکشی کی، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات سے منہ پھیرے رہے، تو اس لیے فرمایا کہ ان کا یہ حال ہوا۔ آگے فرمایا فما کان اللہ لیظلمہم، اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں۔ اللہ کی یہ شان نہیں کہ انسانوں پر ظلم کرے، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، نافرمانی کر کے، اطاعت سے گریز کر کے، منہ پھیر کر، وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے، اس لیے اللہ تعالی نے ان کی پکڑ کر لی، ان کی گرفت کر لی۔ اس کے بعد ہے سورۃ التوبہ آیت نمبر 71، اس میں ارشاد فرمایا والمؤمنون، اور اہل ایمان مرد، والمؤمنات، اور اہل ایمان عورتیں، بعضهم، ان میں سے بعض، اولیاء، مددگار ہیں، بعض، بعض کے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اور اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ یأمرون، وہ حکم دیتے ہیں، بالمعروف، اچھی باتوں کا، اچھائی کا، وینہون، اور وہ روکتے ہیں، انل سے، المنکری، برائی سے، وینہون عن المنکر، اور وہ برائی سے روکتے ہیں، ویقیمون، اور وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ، نماز، ویقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز قائم رکھتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، ویؤتون، اور وہ ادا کرتے ہیں، الزکوٰۃ، زکوٰۃ، اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، ویطیعون، اور وہ اطاعت بجا لاتے ہیں، اللہ، اللہ کی، ورسولہ، ورسولہ، اور رسول ہو اس کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بجا لاتے ہیں، اولئک، یہی لوگ ہیں، سیرحمہم اللہ، سیرحم، ان قریب رحم فرمائے گا، ہم، ان پر، اللہ، اللہ، اولئک سیرحمہم اللہ، انہی لوگوں پر اللہ ان قریب رحم فرمائے گا، ان اللہ، ان، بے شک اللہ، اللہ، عزیز، بڑا غالب، حکیم، بڑی حکمت والا ہے، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ بڑا غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے فضائل اور ان کی خوبیاں ذکر کی ہیں، جس طرح پچھلی آیت میں، آیت نمبر 67 میں، 67 میں، وہاں ہم نے منافقوں کی علامات پڑھی، 4 منافقوں کی علامات اللہ تعالیٰ نے ذکر کی، 5 بلکہ 5 علامات اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال بد اور ان کی علامات ذکر کی۔ ان کے مقابل، کفر کے مقابلے میں بھی ایمان ہے، منافقت کے مقابلے میں بھی ایمان ہے۔ اب ان منافقوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے جو اہل ایمان ہیں ان کے خصائل، ان کی خوبیاں ذکر کی، 6 خوبیاں ان کی ذکر کی کہ ہر مومن اپنے آپ کو ان پر پرکھ لے، جن میں یہ خوبیاں ہوگی وہ کامل ایمان والے ہیں۔ تو پہلی خوبی اللہ تعالیٰ نے ذکر کی، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، فرمایا جو مومن مرد اور مومن عورتیں ہیں یہ ایک دوسرے کے مددگار، ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔
ایمان کے ساتھ ان کی رفاقت کا، ان کی مدد کا ذکر کیا، ان کی ولایت کا ذکر کیا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے باہم ایمان میں تعاون کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ حقیقی مددگار اللہ ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مدد کے کچھ اور ذرائع بھی بنائے ہیں جو اللہ کے اذن سے ایک دوسرے کے دنیا میں مددگار ہوتے ہیں، مخلوق کی مدد کرتے ہیں اور باہم تعاون کرتے ہیں۔ تو پہلی خوبی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی ذکر کی، باہم مددگار۔ دوسرا فرمایا ان کی حسرت ذکر کی، یأمرون بالمعروف، کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں۔ جو بھی معاشرے میں کسی بھی لحاظ سے اچھی بات ہو، نیکی ہو، اچھائی ہو، وہ لوگوں کو اس کی ترغیب دیتے ہیں، لوگوں کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ مظلوموں کی مدد کرنا، پڑوسیوں کی مدد کرنا، بڑوں کا ادب کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، محبت کرنا، فقراء، مساکین، یتیموں، بیوگان کے حقوق ادا کرنا، ظلم، عدل و انصاف کا حکم دینا، ظلم سے روکنا، یہ ساری باتیں، ساری اچھائیاں جس سطح پر بھی ہوں وہ اچھائی کا حکم دیتے ہیں، لوگوں کو اچھائی کی تلقین کرتے ہیں۔ تیسری حصلت ذکر کی، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ برائی سے روکتی ہیں، بری باتوں سے روکتی ہیں۔ جو کام بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی ہو، شیطان کی طرف لے جانے والا ہو، رحمان سے دور لے جانے والا ہو، وہ سارے منکر میں آتے ہیں۔ تو فرمایا یہ اہل ایمان کی تیسری حصلت ہے، وہ برائی سے روکتے ہیں، بری باتوں سے روکتے ہیں۔ نمازوں میں غفلت کرنا، زکوٰۃ کی عدم ادائیگی، استطاعت کے باوجود عمرہ حج سے محروم رہنا، والدین کی نافرمانی کرنا، رشتہ داروں کے حق تلفی کرنا، یتیموں کے حقوق، مساکین، غریبوں، مظلوموں کے حقوق کو نظر انداز کرنا، ظلم کرنا، ملاوٹ کرنا، جھوٹ بولنا، سود کھانا، شراب خوری کرنا، یعنی جتنے بھی اعمال سیئہ ہیں، جتنی بھی برائیاں ہیں، جتنی بھی منکرات ہیں، وہ اپنی حسب استطاعت ان سے روکتے ہیں، معاشرے میں خیر کو فروغ دیتے ہیں اور برائی کو روکتے ہیں۔ چوتھی حصلت ان کی ذکر کی، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم رکھتے ہیں، یعنی اپنی ذاتی اصلاح، اپنے جسم کی اصلاح، اپنے جسم کی صالحیت، جسمانی تقوی، اس کو حاصل کرتے ہیں اور وہ نماز قائم رکھتے ہیں، نماز سے غفلت نہیں کرتے، نمازوں کو ظاہری و باطنی حقوق سے ادا کرتے ہیں۔ پانچویں حصلت ان کی ذکر کی، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، مال کی حرص میں، مال کے طمع میں، لالچ میں گرفتار نہیں ہوتے، جو ان کے مال میں فرض حصہ رکھا گیا ہے اس میں سے حق زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ جو 6 مدات 8 مدات ہم ذکر کر چکے ہیں پیچھے اسی سورۃ التوبہ میں آیت نمبر 60 میں، تو زکوٰۃ کو انہی مصارف میں خرچ کرتے ہیں۔ پانچویں حصلت ان کی ذکر کی، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ پیچھے جتنی 4 حصلتیں، 4 خوبیاں ذکر ہوئی، ان میں بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہے، مگر عمومی طور پر وہ اطاعت خدا، اطاعت رسول میں داخل ہیں۔
اب یہاں اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر بھی ذکر کر دیا، کیونکہ منافقوں میں خاص طور پر کمی یہی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کاٹتے ہیں، کمزور کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان کے عظیم منصب کو، عظیم شان کو تسلیم نہیں کرتے دل و جان سے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں اپنی اطاعت، اپنے حبیب کی اطاعت کا خصوصی طور پر بھی ذکر کر دیا۔ مومنوں کی یہ خصلت ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، بجا لاتے ہیں، اس میں کمی کوتاہی نہیں کرتے، اس میں کمی کوتاہی نہیں کرتے۔ یہ چھٹی ان کی حسرت ذکر کر دی، اور آگے ان کا انعام ذکر کیا۔ اولئک سیرحمہم اللہ، فرمائے یہی لوگ ہیں ان قریب اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے گا، ان پر اپنا کرم کرے گا، انہیں اپنے فضل سے نوازے گا، رحم کرے گا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ بڑا غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ جو ان 6 خصلتوں پر پورا اترتے ہیں، 6 خوبیوں کے جامع ہوتے ہیں، تو انہیں دنیا میں بھی اللہ کی رحمت سے نوازا جاتا ہے، آخرت میں بھی نوازا جاتا ہے۔ دنیا میں بھی ان پر فتوحات کے، کرم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور آخرت میں بھی انہیں انعامات عطا کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سورۃ التوبہ، آیت نمبر 72 اس میں ذکر کیا، اس میں جو اہل ایمان پر اللہ کی طرف سے انعامات ہوتے ہیں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ فرمایا وعدہ فرما لیا ہے اللہ نے، المؤمنین مومن مردوں سے، والمؤمنات اور مومن عورتوں سے، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے وعدہ فرما لیا ہے، جنات جنتوں کا، تجری بہتی ہیں، من تحتیہا من سے، تحتی نیچے، ہا ان سے، ان کے نیچے سے بہتی ہیں، الانہار نہریں، تجری من تحتیہا الانہار جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، خالدینہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا ان میں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ومساکینہ اور مکانات، طیباتن پاکیزہ، اور ان کے لیے پاکیزہ مکانات ہیں، فی جنات عدن، فی جناتی باغات میں، عدن خاص، جو جنت کا خاص مقام ہے سدا بہار، تو جنت کا جو عدن مقام ہے، خاص مقام پر سدا بہار باغات میں ہے، پاکیزہ مکانات کے جو سدا بہار باغات میں پاکیزہ مکانات ہیں وہاں ہوں گے، وردوان اور رضا ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، اکبر بڑی، وردوان من اللہ اکبر، اور پھر اللہ کی رضا اور خوشنودی ان سب نعمتوں سے بڑھ کر ہے، یہ بھی انہیں اجر کے طور پر، انعام کے طور پر نصیب ہوگی۔ ذالک یہی ہے، وہی الفوز الکامیابی العظیم زبردست، ذالک الفوز العظیم یہی زبردست کامیابی ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر جو 6 انعامات ہوں گے، 6 کرم ہوں گے، نوازشات ہوں گی، ان کا ذکر کر دیا ہے۔ 5 کا اس میں ذکر کیا ہے، اور 6 کا ہم پچھلی آیت میں، آیت نمبر 71 میں پڑھے ہیں، اولئک سیرحمہم اللہ، آیت نمبر 71 میں جو ان پر رحمت کا انعام ہوا وہ ہم وہاں پڑھے ہیں، اور جو 5 انعامات ان کے علاوہ ہیں وہ اس آیت نمبر 72 میں ذکر ہو رہے ہیں۔ تو فرمایا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے وعدہ فرما لیا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے منافقوں سے تہدید کے طور پر
وعید کے طور پر، عذاب کے طور پر وعدہ کر لیا کہ یہ جو تم سرکشی کر رہے ہو تمہیں یہ سزائیں ملیں گی، وہ ہم سزائیں پچھلے لیکچر میں پڑھے ہیں۔ اب یہاں اللہ تعالی نے جو اہل ایمان کے 6 اعمال، 6 حسنتیں، 6 خوبیاں، تو ہر 6 خوبیوں کے مقابل اللہ تعالی نے انہیں 6 انعامات عطا فرما دیے۔ پہلا انعام پیچھے ذکر ہو گیا کہ ان پر رحمت ہوگی اللہ کی، اور دوسرا انعام پھر آگے ذکر ہو رہا ہے جناتین، انہیں باغات ملیں گے، جنتیں ملیں گی۔ تیسرا انعام تجری من تحتها الانہار، اور وہ جو باغات ہیں وہ کوئی بنجر، ویران یا کوئی گرم لو کے اس طرح کے نہیں ہوں گے، بلکہ وہ ایک پرفضا مقام ہوگا جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں ساسن نہریں چل رہی ہوں گی، ٹھنڈی ہوائیں، پرفضا مقامات، پربہار، ایسا منظر ہوگا۔ چوتھا انعام ذکر کیا خالدین فیہا، وہ ان میں وہاں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ یہ نعمتیں عارضی نہیں ہوں گی بلکہ پائیدار ہوں گی، ہمیشہ کے لیے ہوں گی۔ پانچواں انعام وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور جنات عدن میں جو خاص مقام ہے جنات عدن، وہاں سدا بہار باغات میں پاکیزہ مکانات ہوں گے ان کے لیے، پاکیزہ مکانات۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، پاکیزہ مکانات جس میں نہ تنگی ہوگی، نہ تکلیف ہوگی، نہ رنج ہوگا، نہ دکھ ہوگا، نہ وہاں گرمی ستائے گی، نہ وہاں سردی تنگ کرے گی، ایسے وہ پاکیزہ مقامات ہوں گے۔ اور چھٹا جو سب سے بڑا انعام ذکر کیا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، پھر فرمایا اللہ کی رضا اور خوشنودی بھی انہیں نصیب ہوگی۔ اکبر جو سب سے بڑی، جو ان نعمتوں میں سے سب سے بڑھ کر ہے، جسے اللہ کی رضا مل گئی، اللہ کی خوشنودی مل گئی، اس کی چاہت مل گئی، پھر باقی اور کیا بچے گا؟ سبحان اللہ۔ فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، پھر اللہ کی رضا خوشنودی سب سے بڑھ کر ہے، وہ بھی انہیں انعام کے طور پر نصیب ہوگی۔ اور یہ سارے انعامات اکرامات ذکر کرنے کے بعد ذکر کیا، فرمایا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اللہ رب العزت نے فرمایا یہ سارے 6 کے 6 اہل ایمان مردوں اور عورتوں پر انعامات ذکر کرنے کے بعد فرمایا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی زبردست کامیابی ہے۔ دنیا کی کامیابیاں، مال و دولت مل جانا، اولاد میں اضافہ ہو جانا، سٹیٹس بڑھ جانا، گریڈ میں اضافہ ہو جانا، شہرت مل جانا، عزت پا لینا، یہ دنیاوی کامیابیاں، دنیاوی جو نعمتیں ہیں یہ عارضی ہیں، دنیا کے ساتھ ان کو فنا آ جانی ہے۔ اور حقیقی کامیابیاں، حقیقی نعمتیں وہ ہیں جو آخرت میں ہیں، اور وہ ان کو نصیب ہوں گی جو دنیا میں محنت کریں گے، کوشش کریں گے۔ جن 6 انعامات کا 6 جو اہل ایمان کے خصائل خوبیوں کا ذکر کیا، جو ان کو اپنی ذات میں جمع کر لیں گے، جامع بن جائیں گے ان 6 حسنتوں کا، 6 خوبیوں کا، تو 6 انعامات ان کو حاصل ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان مردوں اور عورتوں کے 6 حسائل خوبیاں بیان فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اندر یہ خوبیاں جمع فرما دے اور ہمیں ان حسائل کا جامع بنا دے، اور جو بھی سستی، کمی، غفلت، کاہلی ہے اللہ تعالیٰ ہم سے دور فرما دے، اور جو 6 انعامات اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کے ذکر کیے، اللہ تعالیٰ ان انعامات کو ہمارے لیے لکھ دے، ہمارے مقدر میں بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے قبول فرمائے، قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے، اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔